आज चूँकि आप صحافی حضرات کو آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کالا قانون جو پیکا کے نام سے جس میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو نافذ کیا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کالا قانون ہے۔ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کی موجود میں صدارتی آرڈیننس خود ایک وائلیشن ہے، جس سے پاکستان بھر کے وکلاء تنظیموں نے، پاکستان بھر کے میڈیا جرنلسٹ نے، آج ہم بلوچستان یونین آف جرنلسٹ اور ان کی صحافی تنظیموں کے ساتھ مل کے ہم آج اسے ہم چیلنج کر رہے ہیں بلوچستان بار کونسل کے پلیٹ فارم سے، اور بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ کے نام سے ہم نے آج اس کو چیلنج کیا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ ایک کالا قانون ہے، یہ آزاد صحافت کے اوپر حملہ ہے، اور اسے بلوچستان کے عوام نے، بلوچستان کے وکلاء نے، بلوچستان کے صحافی تنظیموں نے، ہم سب نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ہم بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمارے کیس کو سنوائی کریں گے، اور اس کالا قانون جو کہ آئین سے متصادم قانون ہے، ہم اسے رد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ پوچھیں کہ کون کون سے آرٹیکلز اس میں وائلیشن ہے، یہ بتائیں، پوچھیں۔ صدارتی آرڈیننس جو کہ نافذ جو کیا گیا ہے صدر کے اختیارات میں 89 میں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ اگر آپ کا وجود رکھتا ہو تو 89 کا جو کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل ہے وہ خود جو ہے نا اس کی استعمال نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس میں فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 19 جو کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کسی کے اظہار رائے کو آپ نہیں روک سکتے ہیں، یہ آپ کسی کی آزادی کو آپ نہیں روک سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے۔ یہ جو کہ اس کرائم کے ایکٹ میں یہ حکومت جو کہ اپنے من پسندہ جو کہ اب حکومت اپنی مسائل اس کے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بیڈ گورننس ہے، اور حکومت خود جو کہ ناکام ہو چکی ہے، اب وہ اس آرڈیننس کے ذریعے وہ صحافتوں کو بھی صحافت کی آواز کو دبانا چاہتا ہے کہ وہ نہ بولیں۔ جب عوام بولیں گے، سیاسی لوگ بولیں گے، وکیل بولیں گے، تو وہ صحافت یقیناً اس کا آواز ہے۔ میں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے اور ان کی صحافی تنظیموں کو یہ داد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج اس ایکٹ کو یہاں پہ بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ رائب صاحب، جو شک 20 ہے، جسے اسمبلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو ہے جو ایف آئی اے اور دیگر پولیس قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو گرفتاری کا جو خبر دے گا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں کل بلوچستان اسلام آباد ہائی کورٹ کا بہت اچھا عمل تھا، انہوں نے اس کو روکا ہے کہ آپ کسی بھی خبر دینے پہ آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے کو یہ اختیارات نہیں ہے کہ جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوگا، اگر اس سے قبل اگر کوئی ڈس انفارمیشن دیتا ہے، غلط قسم کا خبر چلتا ہے، تو آلریڈی یہ قوانین ہمارے پاس موجود ہے، سی آر پی سی میں ایک اس کی سزا موجود ہے، ڈیفامیشن میں ہمارے پاس اس کی سزا موجود ہے، غلط خبر کی پہلے بھی ایک سزا موجود ہے، اس کا سزا و جزا موجود ہے۔ تو میرے خیال میں اس آرڈیننس کی نافذ کرنے کی حکومت کے اور کوئی عزائم ہے جسے بلوچستان کے عوام وکلا ہم اسے ناکام بنائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، سر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج پیکا ایکٹ کو بلوچستان اسمبلی میں جو ہے چیلنج کر دیا جا رہا ہے بی او جے کی جانب سے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر آپ سر؟ میں سب سے پہلے بلوچستان بار کونسل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ اس کالے قانون کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور آج ہم اس کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ پیکا قانون بیسیکلی جو ہے یہ حکومت نے جو جلد بازی میں ایک اقدام اٹھایا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ میڈیا کی آواز کو دبانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ڈیفرمیشن کا جو ایک لاز موجود ہیں، اگر اس پر ہی صحیح معنوں میں اگر عمل درآمد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوبت ہی نہ ہے۔ لیکن چونکہ اب یہاں پہ برداشت جو ہے کم ہو گئی ہے، اور جو تنقید ہے اس وقت ہو رہی ہے حکومت پر، جو اس کے کام ہے اس پر اگر تنقید ہوتی، میڈیا پہ کوئی تنقید کرتا ہے، میڈیا میں آ کے کوئی تنقید کرتا ہے، تو وہ بھی انہیں برداشت نہیں ہو رہی۔ حالانکہ یہی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی ماضی میں بھی ان جس طرح حکمرانوں پہ تنقید کرتی رہی اور کھل کر میڈیا پہ بات کرتی رہی، تو اس کو میڈیا نے اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا۔ آج میں سمجھتا ہوں یہ پیکا قانون صرف اس لیے لایا جا رہا ہے کہ میڈیا کی آواز کو دبایا جائے، اور ہم ملک بھر کی صحافتی تنظیمیں جس طریقے سے متحد ہیں، اور اس طرح وکلا برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہم انہیں خراج پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وکلا برادری ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرے گی، اور اس کالے قانون کے خاتمے کے لیے، اور جب تک یہ آرڈیننس واپس نہیں لیا جاتا، ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور ہم اس عدلیہ سے امید رکھتے ہیں کہ اس کالے قانون کو منظور ہونے نہیں دے گی اور اس کو لاگو نہیں ہونے دے گی، کیونکہ یہ جلد بازی میں کیا گیا ایک فیصلہ ہے، راتوں رات ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے حکومت نے ایک اچھا اقدام کیا تھا جس کو ہم نے اپریشیٹ کیا تھا، جس میں جرنلسٹ پروٹیکشن کی بات کی گئی تھی، لیکن آج اس کے کچھ دنوں بعد ہی، کچھ عرصے بعد، انہوں نے جس طریقے سے پیکا قانون لا کے اپنے جو پچھلے جو عمل تھا اس کو انہوں نے زیرو کر دیا ہے۔
हम समझते हैं कि इस वक्त साफ़ी बरादरी मुत्तहद है और इसके लिए हम पुरअमन जदोजहद करेंगे और अदलिया के पास आज हम आए हैं, पटिशन दायर कर रहे हैं। वजह यही है कि हम समझते हैं कि अदलिया से ही हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह हम इस काले कानून को अपनी साफ़ी बरादरी और अपने मुल्क के अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। सर ये बता दें कि जो माजी में जितनी भी हुकूमतें हुई उस कदर जो है साफ़ियों पर कदर नहीं लगाया गया जितना मौजूदा गवर्नमेंट में लगाया जा रहा है, तो इसके हवाले से क्या जो नेशनल सतह पर भी कोई इकदाम किए जाएंगे? जी, हमारी सबसे पहले हमारी जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद में, जिस तरह कल आपको पता है कि उन्होंने पिटीशन दायर की है और वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से जिस तरीके के जो रिमार्क्स आए हैं उस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर FIA को, जिसको ये इख्तियार दिया गया था कि वो फ़ौरी तौर पर कोई भी शिकायत इस कानून के तहत, शिकायत के तहत किसी की भी गिरफ़्तारी अमल में ला सकती है। और हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर इस पे हमारी जो दरख्वास्त को सुना और उन्होंने FIA को हदायत कर दी कि कोई गिरफ़्तारी इस कानून के तहत अमल में ना लाई जाए और इस पर उन्होंने मोहलत दे दी है। वफाकी हुकूमत को भी और अटार्नी जनरल भी इसके हवाले से गए हैं, वो भी मुशावरत कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। और जैसे ही ये जब नेक्स्ट समात में वो होगा तो जिस तरह आपने बात की, हमने पूरे मुल्क में पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं और अदलिया के ज़रिए ही हम इस कानून को चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए हमने आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दीगर सूबों में भी हमारे जो तंजीम के जो अहदेदारान हैं या तंजीमें हमारी या साफ़ती तंजीमें हैं, वकला तंजीमें हैं, वो भी इसको चैलेंज करने जा रही हैं। पॉलिटिकल जमातें भी इसमें हमारे साथ भरपूर साथ दे रही हैं। थैंक यू।